السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز۔ میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ سب سے پہلے ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ARY نیوز افغانستان کی بدنام زمانہ بگرام جیل تک پہنچنے والا پہلا نیوز چینل۔ امریکی اور سابقہ افغان حکومت مخالف قیدیوں کے لیے مختص جیل طالبان کی فتح کے بعد تقریباً خالی ہو گئی ہے۔ 3 سال اسی جیل میں قید رہنے والے طالبان کمانڈر عبداللہ نے افغانستان میں موجود ARY نیوز پشاور کے بیورو چیف ضیاء الحق کو اپنی قید سے جڑی یادوں سمیت جیل سے متعلق آگاہ کیا۔ جیل تو خالی ہو چکی، لیکن قیدیوں اور امریکی فوج کے زیر استعمال اشیاء اب بھی موجود ہیں۔ عافیہ صدیقی بھی اسی جیل میں قید رہی۔ کٹ پتلی حکومت کو عوام کی مدد سے گرائیں گے، اگلا وزیر اعظم ضیاء ہوگا۔ ہم عمران خان سے عوام سے زیادتیوں کا حساب لیں گے۔ بلاول بھٹو کا ڈیرہ غازی خان کے اسٹیٹ سے تیر اندازی، کہا عوام سوچ رہے ہیں سلیکٹڈ کس قسم کا عذاب لے کر آیا ہے۔ ملک میں تاریخی غربت ہے، آج عوام کے حقوق کے لیے کوئی بولنے والا نہیں۔ عمران خان نے عوام کے حقوق اور جیب پر ڈاکہ مارا۔ پیپلز پارٹی کا منشور روٹی کپڑا اور مکان ہے، عمران خان روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں PDM کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا PDM کنفیوژن کا شکار ہے، حکومت گرانا نہیں چاہتی۔ بعض جماعتوں کے غلط بیانیے کی وجہ سے اپوزیشن ایک پیج پر نہ آ سکی، دھوکہ نہ ہوتا تو حکومت کو عدم اعتماد سے گرا دیتے اور نئے الیکشن ہوتے۔ اپوزیشن چوچو کا مربع ہیں، پارٹیوں کے اندر فساد جاری ہے، کسی کو نہیں معلوم دوسرے کی رائے کیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپوزیشن کو نشانے پر رکھ دیا، کہا یہی وجہ ہے کہ الیکٹورل ریفارمز، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، PDMA اور دیگر قانون سازی پر اپوزیشن کی جانب سے سنجیدہ رائے نہیں آ رہی۔ شہباز گل کہتے ہیں آئین شکن، آئین کی بالادستی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ماضی میں آئین توڑ مروڑ کر کرپشن کی راہ ہموار کی جاتی رہی۔ عمران خان جمہوریت اور آئین کے علمبردار ہیں۔ اسٹیٹ بینک اور نیپرا کی انڈسٹری رپورٹ نے حکومتی جھوٹ کی قلعی کھول دی، کہا 3 ماہ میں 83 ارب کا نقصان حکومتی جرائم کا ثبوت ہے۔ حکومت نے مارکیٹ سے 30% مہنگی LNG خرید کر عوام پر ظلم ڈھایا۔ نیپرا کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ ہم نے قوم سے جو کہا وہ سچ تھا۔ سستی بجلی کے پلانٹس کے بجائے مہنگی بجلی پیدا کر کے قوم کی جیب کاٹی گئی۔ آج جو ہو رہا ہے کیا نیب کو نظر نہیں آ رہا؟ سندھ میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کو کل سے ویکسین لگائی جائے گی۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کہتے ہیں والدین سے بچوں کو ویکسین لگانے کے لیے رضامندی سرٹیفکیٹ لیے جائیں گے۔ والدین کی تنظیم اور نجی اسکولز ایسوسی ایشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ تاخیر سے فیس جمع کرانے والے کسی بچے کو اسکول سے نکالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر نجی اسکول کو 10% بچوں کو مفت تعلیم دینی ہوگی۔ ملک میں کورونا کے مزید 61 مریض انتقال کر گئے، 3747 نئے کیس رپورٹ۔ پنجاب میں کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ، لاہور اور فیصل آباد سے دیگر شہر جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ 12 ستمبر تک بند۔ کوئٹہ کے علاقے مستونگ روڈ پر FC کی گاڑی پر خودکش حملہ، 4 اہلکار شہید، 15 اہلکاروں سمیت 19 افراد زخمی، مقدمات درج۔ دہشت گردی ایکٹ، قتل، اقدام قتل سمیت ایکسپلوزیو ایکٹ کی دفعات شامل۔ دھماکے میں 1 گاڑی اور 3 موٹر سائیکلز کو نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں 6 سے 7 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ پولیس نے شواہد جمع کر کے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ وزیر داخلہ بلوچستان نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان کی خودکش دھماکے کی مذمت، شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم عمران خان کا ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید سے ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان کی صورتحال، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ سیاسی تسویہ افغان عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کا بہترین راستہ ہے۔ عالمی برادری افغان عوام کی معاشی مدد اور تعمیر نو میں مدد کرے۔ وزیر اعظم نے دبئی ایکسپو 2020 کے لیے بہترین انتظامات پر ولی عہد کو مبارکباد دی۔ امارت اسلامی افغانستان کا پنجشیر مکمل فتح کرنے کا دعویٰ، تفصیلات امارت اسلامی افغانستان کے ترجمان پریس کانفرنس میں بتائیں گے۔ طالبان کمانڈر کے مطابق افغان عوام کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ امر اللہ صالح اور احمد مسعود بھاگ گئے۔
کابل ایئرپورٹ سے اندرون ملک پروازوں کا آغاز۔ قطری ٹیکنیکل ٹیم کا کہنا ہے کابل ایئرپورٹ کو پروازوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ افغان ایئر لائن آریانہ کا کہنا ہے کابل اور ملک کے 3 بڑے شہروں کے درمیان پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ مسافر طیارے ہرات، مزار شریف اور قندھار پہنچے۔ حکام کا کہنا ہے انٹرنیشنل فلائٹس بھی جلد بحال ہو جائیں گی۔ وزارت خارجہ میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے خصوصی نمائندوں کا اجلاس۔ چین، ایران، ترکمانستان اور ازبکستان کے وفود کی شرکت۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں خوشحال اور پرامن افغانستان اقتصادی اور عوامی روابط کو فروغ دے گا۔ تمام شرکاء نے مزید رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ بھارت کو افغانستان میں بڑی شکست ہوئی۔ ذلت اور رسوائی پر را اور این ڈی ایس جوتے چاٹ رہے ہیں۔ آئی ایس آئی چیف کے کابل جانے پر بھارتی میڈیا کس منہ سے پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ کیا امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے لوگ افغانستان نہیں گئے؟ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں طالبان کے اتنی جلدی کنٹرول سے دنیا کی سیاست ہل گئی۔ ممکن ہے دنیا میں پاکستان، چین، روس، ترکی، ایران اور قطر کا نیا بلاک بننے جا رہا ہو۔ دہشت گردوں کو قوم اور فوج کچل کر رکھ دیں گے۔ ہمارے ذمہ داروں نے ضرور کالعدم ٹی ٹی پی کی بات کی ہوگی۔ سست روی بالکل برداشت نہیں، خالی باتوں اور پریزنٹیشن کا وقت گزر چکا، محکموں کو اب کام کر کے دکھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے واضح کر دیا، کہا جو محکمہ کام نہیں کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ہر ماہ دیے گئے ہدف پر پیش رفت کا خود جائزہ لوں گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ناموں کی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو ارسال۔ چیف سیکرٹری کے لیے کامران افضل، بابر حیات تارڑ، احمد نواز سکھیرا کا نام شامل۔ آئی جی پنجاب کے لیے راؤ سردار، ظفر اقبال اور محسن بٹ کا نام بھجوا دیا گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ میڈیا اتھارٹی کے نام پر اداروں اور صحافیوں کو جکڑنے اور خود پریس کانفرنس میں جھوٹے دعوے اور الزامات لگاتے رہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں آپ کے جھوٹے الزامات کی پریس کانفرنس گھنٹوں نشر ہوتی ہیں، اس پر بھی اتنی ہی سزا ہونی چاہیے جتنی جھوٹی خبر دینے پر رکھی گئی ہے۔ پی ایم ڈی اے کو مسترد کرتے ہیں۔ گڑھی خدا بخش میں پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے قافلے پر حملہ۔ سینیٹر سیف کہتے ہیں جلسے میں جا رہے تھے، پی پی کارکنان نے حملہ کر دیا۔ جلسہ گاہ اور جلسہ منتظمین کے گھر پر بھی جیالوں نے حملہ کیا۔ پولیس کو پیش کی اطلاع کے باوجود سیکیورٹی نہیں دی گئی۔ گورنر سندھ نے آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ عمران اسماعیل نے کہا عوام کے منتخب نمائندے غیر محفوظ ہوں تو عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ عوامی نمائندوں پر اس طرح کے حملے پہلے بھی ہوئے، سندھ حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ مظفر گڑھ میں لیڈی سب انسپیکٹر کا اغوا اور مبینہ زیادتی، پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اغوا، تشدد اور زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ خاتون رکشے میں پولیس اسٹیشن آ رہی تھی کہ کار سوار ملزم نے اسلحے کے زور پر اغوا کیا۔ آئی جی پنجاب نے رپورٹ طلب کر لی۔ کوہاٹ میں رشتے سے انکار پر قتل ہونے والی ایم ڈی بی ایس کی طالبہ آسمہ رانی کے والد نے قاتل کو معاف کر دیا۔ مجرم مجاہد آفریدی بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ عدالت نے مجاہد آفریدی کو سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ کراچی میں شہریوں کے اغوا، ڈکیتی اور بدترین تشدد کا الزام، ایس ایچ او شاہ لطیف سمیت 5 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے سابق ایس ایچ او پر شہری فدا اور عدیل کے اغوا کا الزام ہے۔ کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی، ایس ایچ او فرار۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی وحشت انتہا کو پہنچنے لگی۔ علی گیلانی کے انتقال پر آزادی کے لیے نعرے لگانے پر مرحوم رہنما کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے خلاف مقدمات درج۔ وزیر اعظم عمران خان کی مذمت، کہا 92 سالہ علی گیلانی کا جسد خاکی چھیننا اور اہل خانہ کے خلاف مقدمات درج کرنا شرمناک ہے۔ کامیاب جوان پروگرام کی ایک اور کامیاب کہانی، ایبٹ آباد کی معذور خاتون آمنہ رشید نے اسکل اسکالرشپ پروگرام میں ٹاپ کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آمنہ نے جس ادارے سے تربیت حاصل کی اسی میں ملازمت بھی مل گئی۔ صبرا کامیاب جوان پروگرام، عثمان ڈار نے آمنہ کی کہانی ٹویٹر پر پوسٹ کر دی۔
کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 13D سیوریج لائن پھٹ گئی، گٹر ابل پڑے، سڑک گندے پانی میں ڈوب گئی۔ بار بار شکایت کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ کمشنر سوسائٹی ابوالحسن اصفہانی روڈ پر بھی گٹر لائن ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، شہری ایڈمنسٹریٹر کراچی کے ایکشن کے منتظر۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان، چیف سلیکٹر محمد وسیم کل کریں گے۔ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے بھی اسکواڈ فائنل ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ آئندہ ماہ عمان اور متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو کے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتے۔ اور لہو کے آخری قطرے تک ملک کے دفاع کے لیے پرعزم افواج پاکستان، وطن کی مٹی کو اپنے لہو سے سینچنے والوں کو قوم کا سلام، فولادی سینوں سے پاک سرزمین کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت، وطن کو بیٹوں کی شہادت کا نذرانہ دینے والی ماؤں پر آفرین۔ ARY نیوز پر آج رات 10:03 پر واگا بارڈر سے یوم دفاع پر خصوصی نشریات ساحر علی بگا اور آذان علی بگا پیش کریں گے ملی نغمے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔